اس لیے راستے کے دائیں طرف چلنا، ذکر کرتے ہوئے چلنا، نظروں کی حفاظت کرنی۔ یہ نظر تو شیطانوں کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، حلال چیزیں، اچھی چیزیں یہ دیکھے گا، اس کا خیال آ جائے گا، اور پھر وہ خیال نمازوں میں بھی ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے کہتے ہیں حرام سے تو اپنی نظروں کو بچانا ہے، لیکن حلال سے بھی بچانا ہے تاکہ ان کا اثر ہمارے دل میں نہ آ جائے۔ اچھی گاڑی گزری تو اسی کو دیکھنے میں لگ گئے، اچھے مکان سے گزرے تو اسی کی اچھائی میں مگن ہو گئے۔ یہ تو دنیا ہے۔ سوار ہونا وہ بھی آداب کے ساتھ، دو ساتھی خدمت کے لیے وہ بس والوں سے بات کریں اور ان سے بھی یہ کہیں کہ بھئی ہم تو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، نماز کے لیے ایسی جگہ روکنا جہاں پر جو ہے وہ پانی وغیرہ کی ضروریات موجود ہوں، تاکہ وہ ساتھیوں کو استنجا وضو کی ضرورت ہو تو وہ استنجا وضو کر کے نماز جماعت سے پڑھ لیں۔ اگر گاڑی کہیں رکتی ہے، نظام الاوقات معلوم ہے، باوضو ہم پہلے سے مسلمان، وضو تو مسلمان کا ہتھیار ہے، وہ تو ہر وقت باوضو رہتا ہے، لیکن آدار بھی رکھے ہیں تو بھائی وضو کر کے جہاں اگر گاڑی کہیں رکتی ہے تو باجماعت نماز ادا کی جائے، ورنہ گاڑی کے ڈبوں میں ایسی جگہ کہ جہاں 2-3 ساتھی کھڑے ہو سکتے ہیں، 3 کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اور بھائی وقت جو ہے بہت قیمتی ہے، بس کہیں رکی ہے تو یہ نہیں کہ اب انہوں نے 10 منٹ کے لیے روکا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہماری دعوت ایسے چلے اور کنڈکٹر اور جو ڈرائیور ہے اس کو بھی دعوت دیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا وقت زیادہ خرچ ہو۔ سب کا وضو ہے تو فوراً اذان دیں، نماز پڑھیں، وضو نہیں ہے تو استنجا وضو کر کے جلدی سے نماز کے لیے جمع ہو جائیں اور باجماعت نماز پڑھ کر پھر سفر میں روانہ ہو جائیں۔ گاڑی رکتی ہے تو ٹکٹ لیے ہیں، ایک ساتھی کو اس کا ٹکٹ دیا جائے، جس درجے کا ٹکٹ لیے اسی درجے میں ہم سوار ہوں۔ گاڑی جو رکے تو پہلے اترنے والے مسافروں کو آرام سے اترنے دیں، ان کا سامان پکڑ لیں، ان کو سہارا دے دیں، بچے کو گود میں لے کر اتار دیں، اور پھر اطمینان سے جو ہمارا درجہ ہے اس میں سوار ہوں۔ اور بھئی یہ اعمال زیادہ کرنے کے ہیں سفر میں بھی، اس لیے ہم عام لوگوں سے مل جل کر بیٹھیں تاکہ راستے میں دعوت دینے کا موقع ملے۔ لمبا سفر ہو تو آپس میں سیکھنا سکھانا اور تعلیم کا حلقہ بھی لگ جائے، اور نمازوں کے اوقات آئیں ہم نماز بھی پڑھ سکیں، اور وہی ذکر کرتے ہوئے ہم نے جانا ہے۔ لوگوں سے مل جل کر بیٹھیں گے تو سب سے پہلا امر، سب سے بڑا امر دعوت ہے۔ اللہ نے دعوت کے آداب قرآن میں بیان کی۔ اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ اپنے رب کے راستے دین کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ۔ حکمت ایک ملکہ ہے کہ جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں اس کا مزاج کیا ہے، نرمی برداشت کرتا ہے یا سختی سے بات کو سمجھتا ہے، دین میں کس سطح پر ہے تاکہ آگے کی دعوت دی جائے، کتنی اس میں استعداد ہے۔ یہ دعوت دیتے دیتے اللہ یہ ملکہ ہمیں عطا فرما دیں گے۔ اور کسی کو سمجھانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک سختی اور برے الفاظ کے ساتھ، اور ایک اچھے الفاظ کے ساتھ۔ والموعظۃ الحسنہ، ایسے نصیحت کیجئے جو دل میں اثر کرے اور اچھے طریقے پر۔ اس لیے ہر مسلمان جس سے ملاقات ہو، اس میرے بھائی نے تو مجھے بہت بڑے ذمہ داری کی طرف متوجہ کیا۔ اسے دعوت دینے میں حکمت میں سے یہ ہے تھوڑا سا تعارف ہو جائے، تعارف ہونے میں ہی پتہ لگ جائے گا کہ یہ کس استعداد کا ہے اور کتنا وقت ہے اس کا، اس وقت میں اس کو جو ہے دعوت ہم پوری کر لیں۔ اللہ نے یہ دعوت اتنا بڑا طاقتور امر ہے، یہ اس کا اعجاز ہے کہ ہمارا اعلان کرنے والا چند سیکنڈوں میں اپنی بات کو پورا کر لیتا ہے۔ اور بھائیوں، میری اور آپ کی اور سارے دنیا کے انسانوں کی کامیابی کے لیے اللہ نے اپنا مبارک دین مرحمت فرمایا ہے۔ دین زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے اتارا، نبی لے کر آئے۔ اب یہ دین ہماری زندگیوں میں کیسے آ جائے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں، اس کے لیے نبیوں والی محنت ہے، یہ راستہ ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت ہر کلمہ گو مسلمان کے ذمہ ہے۔ اس کے بارے میں ہم بات ہوگی، آپ تشریف رکھیں۔ متکلم چند منٹوں میں اس کو پھیلا کر ہر مسلمان کو تیار کرتا ہے مسجد میں لانے کے لیے۔ انفرادی دعوت میں ہم اس کو منٹوں اور گھنٹوں تک لے جاتے ہیں، بیان کرنے والا بھی گھنٹوں سمجھاتا ہے۔ تو کتنا وقت ہے، اسی وقت میں اس کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور بھئی جان اور مال اپنا، ہم تو لوگوں کا اکرام کریں، لیکن لوگوں کے پاس جو کچھ ہے نہ ہمارے دل میں ہو، اگر وہ دے بھی تو پھر احتیاطاً معذرت کر دی جائے، اس کی ہم کسی چیز کو لیا نہ جائے۔ اگر وہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں تو یہ سمجھایا جائے کہ اس کام کی تو ایک ترتیب ہے۔ اللہ کا شکر ہے آپ نے کام کو سمجھا، نیت کی، تو اپنے علاقے میں اپنی مسجد والوں کے ساتھ جڑیں، 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیں، تعلیم میں وہاں بیٹھیں، ملاقاتوں اور گشتوں میں جائیں اور علاقے سے جماعت بنا کر پھر اللہ کے راستے میں نکلیں۔ اترنے سے پہلے یہ ہماری دعوت پوری ہو چکی ہے۔
اب بستی میں داخل ہونا ہے، اسٹیشن سے جماعت اتری، اب اللہ کے راستے میں گئے، سردی گرمی، سفر کی تھکاوٹ اور بھوک یا کھانے پینے کا ضروریات کا آگے پیچھے ہونا، یہ اللہ کے راستے کے ایسے تحفے ہیں کہ اس پر اللہ اپنی رضا اور ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ شیطان بھی اس وقت حملہ کرتا ہے، اس لیے بھائی سارے ساتھیوں کو جمع کر کے سب کی حوصلے اور ہمت بڑھائی جائے کہ دیکھو دنیا کے بھی لوگ کتنے سفر کر رہے ہیں، ہم سے پہلے سوار تھے اور ہمارے آگے ہم سے زیادہ سفر طے کریں گے اور ہم سے زیادہ مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، حالانکہ دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ تو ایمان والے کی بھوک اور پیاس کا ایک ایک لمحہ اور تھکن اور جہاں رنج اور غم کا اس کو ایک ایک نیکی بنا کر لکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ کے راستے میں نکل کر تو ان کا اجر لاکھوں اور کروڑوں گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے راستے کی تھکن ہے، اور وہ سب ساتھیوں کو جمع کر کے تھوڑی ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے اور نیت کی تازگی ہو جائے کہ ہم جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں کس لیے، کہ اللہ ہمیں اپنے دین پر چلنا آسان کر دے، ہم دین پر چلنے والے بن جائیں، اور جس بستی میں جا رہے ہیں وہاں کا ایک ایک فرد پورے دین پر چلنے والے بن جائے اور حضور کی محنت کو حضور کے طریقے پر کرنے والا بن جائے۔ بس سے اترے ہیں تو ساتھیوں کو ذرا تقاضے ہیں اس کی اجازت دے دی جائے، پھر ساتھیوں کو جمع کر لیا جائے، اور جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو دعا کے عنوان پر جمع کر لیا جائے، اور جب مذاکرہ تو ان کو پتہ لگے کہ یہ بستر اٹھا کر پھرنے والے کتنے عظیم لوگ ہیں اور کیسے ان کے دلوں میں انسانیت کی ہمدردی ہے اور ان کی دعاؤں میں ساری انسانیت کے لیے مانگنا ہے، تو ہماری دعاؤں سے ہی ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کس لیے نکلے۔ تو یہ بھی بستی کی طرف جانا جو ہے یہ بھی آداب کے ساتھ دو دو ساتھی کی جوڑی ہو اور راستے کے دائیں طرف چلیں اور نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے چلیں اور دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے چلیں۔ سفر کی بھی دعائیں، سواری کی بھی دعائیں، یا اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والمال۔ سواری پر سوار ہونے کی بھی دعا ہے، 3 دفعہ الحمدللہ، 3 دفعہ اللہ اکبر، اور پھر استغفار، اور سواری چلے تو سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ اسٹیشن سے یا علاقے میں جہاں اگر مرکز میں گئے ہیں تو مرکز والے آئیں گے تو مرکز والوں کو اپنی جماعت کی کیفیت کہ بھئی اتنے افراد ہیں اور اس سطح کے ہمارے ساتھی ہیں، اور ان سے مسجدوں کے حالات لے لیے جائیں۔ جو جماعت ہے ذمہ دار یہ مشورے سے مسجدوں کو کہ کن مسجدوں میں جانے سے ہمارا فائدہ ہوگا، علاقے والوں کا فائدہ ہوگا۔ اگر جماعت مضبوط ہے، پرانے کی ہے تو نئے نئے علاقے لیے جائیں، درمیانہ جماعت ہے تو درمیانہ جہاں محنت ہے ان مسجدوں کو لیا جائے، اور اگر بھائی کمزور جماعت ہے تو جہاں فعال مسجدیں ہیں تاکہ ہمارے ساتھیوں کی تربیت ہو جائے، اور دن کو پہلے سے متعین نہ کیا جائے۔ ہمارا ہر مسجد میں جانے کا مقصد 100% لوگوں سے ملاقات کرنا، دین اور ایمان کے نفع بتلانا اور اس ذمہ داری کا احساس دلانا اور ان کو اس محنت کے لیے تیار کرنا، 100% لوگوں سے ملاقات بھی ہو جائے اور نقد جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل جائیں اور اس مسجد میں مقامی جماعت بنا کر جائیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو بنا کر گئے۔